محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع کہ انسان کے گھر کی اہمیت کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس گھر کی تعمیر اور اس کے اندر پلنے والی افراد کی پرورش کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب معاشرے کا ایک گھر سدھر جاتا ہے تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر سے ہی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اگر ایک گھرانے کے افراد دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں گے تو وہ گھر برکتوں کا گہوارہ بنے گا، اور انہی برکتوں کی وجہ سے اللہ کریم معاشرے کے گھروں کی بھی اللہ کریم اصلاح فرما لے گا، کیونکہ عرب کے ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ گھر جب سدھر جاتا ہے سمجھو ایک معاشرہ سدھر گیا۔ تو اسی موضوع کے ضمن میں آج انشاءاللہ العزیز ہم آداب زبان پر گفتگو کریں گے، کیونکہ جب انسان زندگی میں قدم رکھتا ہے، زندگی میں آتا ہے، بچپنے کے ماحول سے نکلتا ہے، جب اسے عقل و شعور آتا ہے تو اس کی ابتدا بولنے سے ہوتی ہے، اور فرمائے یہی بولنا تمہارے معاشرے پر، تمہارے کردار پر اور تمہارے گھر پر اور تمہاری برزخی اور اخروی زندگی پر بہت بڑا اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب فرمائے یہ تمہارے بولنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ اگر وہ بولنے کا انداز معاشرے کے لیے سود مند ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہے، رب ذوالجلال کے فرامین کے مطابق ہے، تو فرمائے وہ بولنا تمہارے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے گا اور حشر میں بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ اور اگر وہی بولنا معاشرے کے لیے سود مند ثابت نہ ہوا اور تمہارے زبان کی حرکات اور سکنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مخالفت میں ہوگی، تو فرمائے یہی بولنا تمہارے گھر سے لے کر تمہارے آخرت، تمہارے سارے منازل کو برباد کر دے گا، کیونکہ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے زبان کے اندر۔ جس طرح ہم غلاف کے اندر کسی کتاب کو بند کر لیتے ہیں، اگر اس کتاب کو ہم کسی کے سامنے رکھیں گے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر قرآن مجید ہے، اس کے اندر کوئی اور سبجیکٹ کی کتاب ہے۔ لیکن جب ہم غلاف کو کھولیں گے، اس کتاب کے اوراق کو الٹ پلٹ کریں گے، جب وہ کتاب معاشرے کے لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ فلاں کتاب ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان جب خاموش معاشرے میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، معاشرے کے اندر ہے، اپنے گاؤں کے اندر، قوم کے اندر رہتا ہے، لیکن فرمایا جب تک یہ بولے گا نہیں، اس کے مطابق کوئی بندہ رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اب ایک ہے پڑھا لکھا انسان، ایک ہے ان پڑھ انسان۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا انسان جب گفتگو کرتا ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، ان پڑھ جب کرتا ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ صاحب عقل بندہ جب گفتگو کرتا ہے اس کا طریقہ کار، اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم جرگہ منعقد کرتے ہیں کسی تنازع کے حل کے لیے، جرگے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن فیصلہ ایک ہی بندہ کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان جرگے کے رموز اور اوقاف سے واقف ہوتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب بظاہر تو سارے انسان ہیں، اب ایسا کیوں نہیں کہ ہر ایک بندہ فیصلہ کرے، لیکن ایک بندے کو جب ہم اختیار دے لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ معاملات کو سلجھائے گا۔ فرمائے اسی طرح یہ انسان کی زبان ہے، یہ اس کے اوپر پردہ ہے، اگر یہ بولے گا نہیں تو کوئی بندہ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمائے جب یہ انسان بولتا ہے تو اس کے بولنے سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس گھر میں رہتا ہے، اس کی پرورش کا معیار کیسا ہے، یہ دین کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے، معاشرے کے اندر یہ بندہ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کتنا عمل کرتا ہے، اس کے بولنے سے معلوم ہوگا۔ اگر انسان بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو ہر انسان کہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے اس انسان کا یہ نقص موجود ہے۔ اب اگر ایک انسان بولتا ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے،
لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگ یہی سوچیں گے یہ انسان کسی عزت دار گھرانے کا شخص ہے۔ اس کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے وہ ماحول ایک بہت بڑا برگزیدہ ماحول تھا، کیونکہ زبان نے انسان کے اوپر سے پردہ اٹھا کر اس کی اصلیت کو معاشرے کے سامنے رکھ دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ اب حضور نے یہاں پر معیار بیان کر دیا، فرمایا مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے، اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کا معیار کیا ہے۔ اب ہے کہ نا کہ بندہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، کثیر عمرے بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرتا پھرے، لیکن اس کے زبان سے معاشرے کا بندہ محفوظ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمانیت کی حقیقی سیڑھی پر فائز نہیں ہوا، کیونکہ فرمایا المسلم، مسلمان وہی بندہ ہے من سلم المسلمون، کہ جو دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، کس سے؟ من لسانہ ہی، اپنے زبان سے، وہ یدیہ، اپنے ہاتھ سے۔ فرمایا اگر اس کے معاشرے کا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اس کا عزیز و اقارب ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کا پڑوسی ہو، راہ چلتا مسافر ہو، یا اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والا اجنبی شخص کیوں نہ ہو، فرمایا مسلمان، جو بھی نام کا مسلمان ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ و زبان سے محفوظ نہیں تو اس انسان کو اپنے مسلمان ہونے پر ذرا غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو کلمہ بھی کہتے ہو، جو گفتگو بھی کرتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کریم کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے اس بات کو لکھ لیتے ہیں، یعنی تمہارے زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے فرمایا اسے لکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ سرور عالم نے فرمایا کہ اسی زبان کا تمہاری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے۔ اگر یہ بولے اچھی تو تمہاری زندگی کو سنوار لیتی ہے، دنیا اور آخرت کو سرخرو کر لیتی ہے تمہاری، اگر یہ برا بولے تو یہی تمہارے دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا معراج کی رات، تو میں نے وہاں پر لوگوں کی کثرت پائی، جب میں نے ان کے عمل کو پرکھا تو فرمایا مجھے جہنم میں کثیر افراد اس وجہ سے ملے کہ ان کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے، فرمایا کثیر ایسے لوگ مجھے ملے۔ پھر حضور نے ایک مقام پہ اور فرمایا عورتیں مردوں کی بنسبت جہنم کو زیادہ جائیں گی، اور فرمایا ان کے زیادہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زبان، کیونکہ عورتوں کی زبان ہی انہیں جو ہے وہ جہنم میں بہت زیادہ لے کر جائے گی۔ اب اس حدیث کو اور ان فراہمی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہاں سے یہی بات سامنے آتی کہ زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے تو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک زبان کے خاموش رہنا عبادت ہے۔ اب خاموشی کو عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ انسان جب کوئی تسبیح کرتا ہے چلو وہ عبادت میں آتی ہے، قرآن پڑھے عبادت میں آتا ہے، نیک گفتگو کرے عبادت میں آتا ہے، لیکن فرمایا خاموشی بھی عبادت ہے، کیونکہ جب تم برا بولتے ہو تو اس برا بولنے سے خاموش رہنا تمہارے لیے عبادت ہے، کیونکہ برا بول تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا، اللہ کریم کے بارگاہ کو تمہیں مجرم بنائے گا، اور فرمایا اچھی گفتگو تمہیں اللہ کریم کے بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اب ہے نا حضور السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے فرمایا کہ اے حسان احج المشرکین فإنہ اشد علیہم من رشک النبل، فرمایا اے حسان مشرکین کی مذمت کرو، ہجو بیان کرو اپنے اشعار کے ساتھ، کیونکہ تمہارے اشعار انہیں تیر سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اب ہے نا مشرکین مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے، حضور کے خلاف نعوذ باللہ اشعار لکھا کرتے تھے، اور حسان بن ثابت بھی شاعر تھے، نبی کریم صاحب کی نعتیں لکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ حسان تم اپنے اشعار میں ان کفار کی مذمت کرو، کیونکہ تمہارے اشعار انہیں تیر سے زیادہ زخم دیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ زبان اتنا تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتے ہو، وہ بندہ تمہارے سامنے موجود ہوگا، تمہارے ہاتھ میں کوئی آلہ بھی ہوگا، لیکن فرمایا جس انسان کو زبان سے تکلیف دینی ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہو یا نہ، اس کی پرواہ نہیں پڑتی۔ اور تم کسی کی برائی کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، اب وہ بندہ موجود نہیں لیکن تمہارے زبان کے برے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور فرمائی زبان سے ہر چھوٹا ہوا نکلا ہوا کلمہ تمہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یزبن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، فرمائے جو انسان مجھے اپنے زبان کی ضمانت دے دے
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کے پیچھے ایک بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا اپنے زبان کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ اب دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں مجھے جنت ملے گی، میں اتنے قرآن مجید کے ختم کرتا ہوں میں جنت میں یقینی جاؤں گا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر تم اسے اس کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم مجھے اس فعل کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ زبان کی ضمانت دو۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ تمہارے زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا کہ جس کلمے سے تمہارا مسلمان بھائی بھی تم سے ناراض ہو اور تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو۔ اور اس کے اندر تو پوری کے پورے اعمال اس کے اندر شامل ہو گئے، پوری کی پوری دنیا اس حدیث کے اندر شامل ہو گئی۔ حضور نے یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کہ زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے زبان کے اندر سے نکلنے والے ہر کلمے کی بہت بڑی شان ہے، اور فرمائے اسی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ زبان کے اندر سے جو کلمہ نکلتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العبد یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها الدرجات۔ فرمایا کہ انسان گفتگو کرتا ہے اور فرمایا گفتگو کے دوران اس کے زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، کلمہ ایک چھوٹا سا کلمہ، چھوٹا سا لفظ، لیکن فرمائے وہ لفظ اللہ کریم کا پسندیدہ لفظ ہوتا ہے۔ فرمائے اس جملے سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یرفع اللہ بها الدرجات، اللہ کریم اس انسان کے درجات بلند کر لیتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمائے زبان سے لفظ نکلا، اللہ کریم کو پسند آیا، اللہ کریم نے اس کے درجات بلند کر لیتے۔ کیسے بلند کیے؟ سنیے ذرا۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ محشر کے دن اللہ کریم کے بارگاہ میں ایک گناہ گار آئے گا، ایک نیک انسان آئے گا، گناہ گار کے عمل کا وزن بھی ہوگا اور نیک انسان کے عمل کا وزن بھی ہوگا۔ فرمایا جب اس نیک انسان کے گناہ نام اعمال کا وزن ہوا، اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، اللہ کریم ایک حکم دے گا، اے انسان ادخل الجنت بعملک، اے انسان اپنے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے جنت کو چلا جا۔ اب یہ انسان وہاں پر سوچے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی قابل ذکر عمل نہیں کیا جس وجہ سے اللہ کریم مجھے جنت میں جانے کا حکم دے رہا ہے، مجھے تو سارا کچھ پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اب میرا عمل اس قابل تو نہیں کہ اللہ کریم مجھے جنت سے نواز دے۔ ابھی سوال کرے گا رب ذوالجلال وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے جنت مل رہی ہے؟ اللہ کریم فرمایا کہ انسان تو بھولنے والا تھا، خطا کا پتلا تھا، بات کر کے بھول جاتا تھا، لیکن میں نے قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل کی تھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو گفتگو بھی کرتے ہو اللہ کریم کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ اب سن ذرا، فرمایا دنیا کی زندگی میں ایک دن تو سو رہا تھا، سونے کے دوران تو نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے تیرے زبان سے لفظ اللہ نکل گیا، فرمایا وہ لفظ مجھے اتنا پسند آیا کہ آج میں اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ کردار کس کا تھا؟ زبان کا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انسان جب بولتا ہے، بولنے میں ایک جملہ بول لیتا ہے کہ جو اللہ کریم کی رضا کا جملہ ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے درجات کو بلند کر لیتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ان العبد یتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها جہنم، کہ ایک انسان گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، فرمایا بولنے کے دوران اس کے زبان سے ایسا لفظ نکلتا ہے کہ جو اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہوی بہا جہنم، یہ انسان جہنم کے گڑھے کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کردار کس کا تھا؟ زبان کا تھا۔ فرمایا بول رہا ہے، سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا کہتا ہوں کیا نہیں کہتا، ایسا ایک جملہ زبان سے نکل گیا، اب اس نے کہا چلو معمولی سی بات تھی میں نے کہہ دی، رات گئی بات گئی، لیکن فرمایا فرشتوں نے لکھ لیا، اور فرمایا اسی ایک جملے کی وجہ سے میں نے اس انسان کو جہنم کا ایندھن کیوں بنایا؟ کیونکہ میں نے قرآن میں کہا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان اپنے زبان کی حفاظت کر، اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو یہ زبان تمہیں لے ڈبوئے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گی۔ اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا ایک انسان ہے ساری زندگی اعمال کرتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے اعمال، مطلب کیا ہوا؟ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج و تلاوت بھی کرے، عمرے بھی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے،
فرمائے عمل کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، فرمائے اس کی زندگی کا ذرا سا لمحہ رہتا ہے اور یہ انسان جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ۔ اب فرمایا کہ یہ ذرا سا عمل کرے گا جنت کو چلا جائے گا، لیکن یہاں پر زبان دنیا کو بدل دیتی ہے۔ فرمایا یہاں پر انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان 100 سے 0 پر آ جاتا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ یہوی بہا جہنم۔ فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے یہ انسان اللہ کریم کے بارگاہ کا مجرم بن کے سارے نام اعمال کو چھوڑ کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا ایک دوسرا بندہ ہے جو ساری زندگی جہنمی والے عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برے راستے پہ چلتا ہے۔ فرمایا چلتے چلتے اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے اور وہاں پر اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ انسان ایسا عمل کرتا ہے۔ کون سا عمل؟ فرمایا جنتیوں والا عمل۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کریم اسے ایک عمل کی وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل فرما لیتا ہے۔ فرمایا ان سارے باتوں کے پیچھے کردار کس چیز کا ہے؟ زبان کا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اذا اصبح ابن الآدم، فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے، بندے اٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ فرمایا اس کے سارے اعضاء زبان سے معافی مانگتے ہیں۔ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ کہ اے زبان اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور فینا، ہمارے معاملے میں، فإنا نحن بک، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اے زبان اگر تو درست ہوئی تو ہم بھی درست چلیں گے، تو بگڑ گئی ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اب ہمارے بچانے کا سارا دار و مدار اے زبان تمہارے اوپر ہے۔ اب زبان صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرے، اچھی گفتگو کرے، اللہ کریم کی تسبیح و ثنا بیان کرے، یا تو خاموش رہے، تو فرمایا اس کے سارے اعضاء جنتی بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا اگر یہ انسان صبح سے شام تک گفتگو کرے، اب گفتگو کا معیار کیا ہے؟ بد اخلاقی کرے، گالی گلوچ کرے، زبان سے جھوٹ بولے، زبان سے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرے گا، زبان سے اللہ کریم کی نافرمانیاں کرے گا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سارے اعضاء جہنم کے ایندھن بنے گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان انسان سے گفتگو کرتی ہے اور اس کے سارے اعضاء سے معافی مانگتی ہے کہ اے اعضاء تو اللہ سے ڈر، اللہ اور ہمارے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر لو۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ زبان انسان کے زندگی کو ایسے بدلتی ہے کہ جس طرح ایک کافر کفر پر چل رہا ہے، ابو جہنم کا مستحق ہے، ابو جہنم میں جلے گا، کیونکہ وہ اللہ کریم کے فرامین کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب اسی زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے آغوش میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ کریم اسے جنت کا مہمان بناتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے لپٹا ہوا ہے، اب اس کی زبان فیصلہ کرے گی کہ انسان جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، میں نے معراج کی رات بہت سارے کام دیکھے، میں نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، لیکن فرمایا جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر دیکھا، جھانک کر دیکھنے کے بعد جب میں نے جہنمیوں کے حالات دیکھے، ان کے عمل کا میں نے مشاہدہ کیا، فرمایا مجھے بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جلتے ہوئے ملے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا اسی ایک زبان کی حفاظت کرو، اسی ایک زبان کو اللہ کریم کی مرضی کے مطابق چلاؤ، اسی ایک زبان سے وہ کام کرو جس سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے، فرمایا تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اگر اچھی گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر راستہ کیا ہے؟ فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی اگر اختیار کرو گے تو فرمایا یہ خاموشی تمہارے لیے بہت بڑا عبادت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کریم کے جناب دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کی تکلیف سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھنے کی